کون ہمارا استقبال کر رہا ہے اور ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں۔ آ رہا ہے برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 4 یا 5 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق اور رغبت سے رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ جب شروع ہوتا تھا رجب کا مہینہ، رجب کا چاند نظر آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتی ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یعنی اللہ رمضان المبارک کے حصول کی دعا مانگا کرتے تھے کہ ہمیں مل جائے، ہم اسے پا لیں صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ اور پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعمال کی کثرت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کر دیتے تھے اور دیگر اعمال کی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ کثرت اس لیے کرتے تھے کہ دیکھیں جو شعبان کا مہینہ ہے نا، وہ ایک ٹرائل کی طرح ہے، اس میں ہم عبادات شروع کر دیں، عبادات ہمیں شروع کر دینی چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی عبادات شروع کر دیتے تھے اور ان کی کثرت کیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے تک نفس اس کا عادی ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بھی بڑی خوشی کا اظہار فرماتے اور صحابہ اکرام سے اس طرح سوال کیا کرتے تھے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے صحابہ اکرام سے یہ سوال کیا کرتے ہیں، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر۔ تو یہ خوشی ایک فطری ہے اور سنت عمل بھی ہے اور ہمیں بھی یہ محسوس ہوتی ہے۔ تو چند باتیں ایسی ہیں جو آپ کو شعبان المعظم میں ہی شروع کر دینی چاہیے۔ ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ دنیا کے جو بکھیڑے ہیں انہیں سمیٹ لیں، ٹھیک ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے، رمضان المبارک کی جو ضروری شاپنگ ہے وہ آپ رمضان المبارک سے پہلے کر لیں، بچوں کے کپڑے لینے ہیں اور چیزیں لینی ہیں وہ آپ رمضان المبارک سے پہلے یہ سب کام کر لیں، اور کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں آپ نے مارکیٹ کے چکروں میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ دوسری چیز تلاوت قرآن پاک وہ آپ ابھی سے شروع کر دیں، رمضان المبارک کے مہینے میں شعبان المعظم میں ہی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور جب رمضان شروع ہوگا تو آپ کو اس کی عادت ہوئی ہوگی، اور صدقات بھی اسی طرح آپ نکالنا شروع کر دیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی جن کی آپ ابھی نیت کر لیں، کیونکہ نیت ایک ایسا عمل ہے نا اسلام میں، نیت میں کوئی بھی اچھی چیز کام ہو آپ نے اس کی نیت کر لی تو اسی وقت وہ نیکی شمار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کام جو ہے وہ نیکی میں شمار ہو جاتا ہے آپ کا۔ اسلام میں نیت کا بھی اجر ملتا ہے انسان کو، اچھی جو نیت انسان کرتا ہے نا اس کا بھی اجر ملتا ہے، اور جو بری نیت انسان کرتا ہے اس پر فرشتہ پھر برائی نہیں لکھتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی عمل تو نہیں کیا، ابھی رک جاؤ، تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور جب انسان برا عمل کر لیتا ہے تو اس پر صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور نیکی کی نیت کر لیں اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر اس پر عمل کر لیں تو پھر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو نیت کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو نیت بعض چیزوں کی آپ کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہم رمضان المبارک کے جو بنیادی احکامات ہیں، مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے، صدقات کے جو مسائل ہیں، روزہ، تراویح، ان کی جو شرائط ہیں، مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری نیت آپ یہ کریں کہ قرآن مجید تلاوت تو ہم کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت تو ہم کرتے ہی ہیں، یہ نیت کریں کہ ہم روز کی بنیاد پر
2 یا 3 آیات میں تدبر بھی کریں گے، ٹھیک ہے، ان میں غور و فکر کریں گی اور دیکھیں گی کہ ان آیات کی ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے ساتھ۔ میرا ارادہ ہے کہ سورہ بقرہ سے شروع کریں گے اور 30 رمضان المبارک آخری روزے تک جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم 3 آیات سے میں تدبر بھی کریں گے، غور و فکر کریں گے اور اس کو سمجھ کر اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کریں گے۔ تیسرا، سنتیں جو ہم سے چھوٹ چکی ہیں ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے، روزمرہ کی جو سنتیں ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے، کیونکہ دیکھیے سنتوں سے ایک تو زندگی بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے اور سنور جاتی ہے، آداب نظر آتے ہیں سنتوں میں، ٹھیک ہے، تو آداب یہ سنتیں ہی سکھاتی ہیں ہمیں، سنتیں روزمرہ کی جو سنتیں ہیں وہی ہمیں آداب بھی سکھاتی ہیں، اس لیے بھی ان کو اپنے اوپر اپلائی کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، ایک ایسا دور جب لوگ سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں تو جو کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے دور میں جب لوگ سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں تو ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو ہم روزمرہ میں اتنی سنتوں کو زندہ کریں گے، دیکھیے پھر ہمارے اجر و ثواب میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سنتوں جو روزمرہ کی سنتیں ہیں ان پر خود بھی اپلائی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اپلائی کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث کے مطابق وہ دل اجاڑ گھر کی طرح ہے جس میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اجاڑ گھر آپ دیکھیں، جو ویران اور اجاڑ گھر ہوتا ہے اس میں جس گھر میں کوئی رہتا نہ ہو کیا ہوتا ہے، اس میں جھاڑ جھنکار اگ آتی ہیں، جالے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑی ہی وحشت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اور بڑی بے سکونی اور وحشت نظر آتی ہے۔ تو ایسا بندہ بھی جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، کچھ حصہ بھی اس کو زبانی یاد نہیں ہے، وہ اس اجاڑ گھر کی طرح ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آدھا سپارہ آپ آخری لازمی یاد کریں، یا پھر سورہ یاسین، یہ تو لازمی یاد ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، یہ صورتیں جو ہے نا، اگر پورا قرآن مجید یاد کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر اس میں تدبر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ پر فرض تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا یہ ضروری ہے، تو قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کرنا یہ ضروری ہے۔ تو کوشش کریں اس رمضان المبارک میں آپ اگر آخری پارہ آدھا نہیں یاد کر سکتے تو 10 صورتیں کریں، 10 نہیں یاد کر سکتے تو 5 کریں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنے کی آپ ضرور کوشش کریں۔ یہ بھی نیت کر لیں، نیت پہ آپ کو اجر مل رہا ہے نا، تو نیت کر لیں اس کی، خواہ اس پر آگے عمل کرنا ممکن نہ ہو لیکن نیت جب کریں گے تو اس پر اجر تو آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز جس کی آپ نیت کریں، آپ نے اپنی پرسنالٹی میں دیکھنا ہے کہ میرے اندر کون سی برے خصائل ہیں، بری عادات ہیں، ٹھیک ہے، بری کوالٹیز میرے اندر کون سی ہیں، میں نے ان کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، میں نے کوشش کر کے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، کہ کوئی دیکھتے ہیں آپ اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں اور کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں تکبر بھی آپ کو نظر آئے گا، انا بھی نظر آئے گی، کچھ لوگ حسد کا شکار نظر آئیں گے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے اپنے اندر کسی کے لیے حسد والے جذبات پیدا ہو جائیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان تمام برے خصائل کو، کسی مسلمان کے خلاف کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے محسوس ہوتا ہے، تکبر ہے، تو ان تمام بری عادات کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا نا، ہم لوگ ایک سویلائزڈ پرسن نہیں کہلا سکتے۔ دل پاک کریں، ان چیزوں کو، ان خصلتوں کو اپنے اندر سے نکالیں تاکہ جو تقوی انسان، غصہ بھی اس میں شامل کر لیں، اگر کسی کے اندر غصہ ہے تو وہ کوشش کرے ان تمام بری عادات کو نکالنے کی، ٹھیک ہے۔ خود پسندی ہے یا دل کنجوسی ہے، بخل ہے، یہ بھی بری عادات میں آتا ہے۔ تو ان سب نیت کر لیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ ان میں سے جو بھی بری عادت ہوگی میں اس کو چھوڑوں گی، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو ایک ایک عادت کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ عادت ہم اپنے اندر سے کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیسے کم کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انسان کوشش کا مکلف ہے، باقی آگے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کی توفیق دیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لیں
ان بری عادات سے اللہ تعالیٰ نکال دیں. یہ نیتیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں کہ اس رمضان المبارک کو ہم نے اتنے اچھے طریقے سے گزارنا ہے کہ نیکیوں کی جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے نا اس سے ہم نے زیادہ سے زیادہ نفع کمانا ہے. کیونکہ دیکھیں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا اس کے اثرات پورے 11 مہینوں پر پڑتے ہیں. یہ رمضان المبارک جو مہینہ آپ جس طرح گزاریں گی اس کے اثرات آگے آپ کے 11 مہینوں پر پڑیں گے. اس دفعہ آپ لوگ اس چیز کو آزما لیں. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے گزاریں گی، گناہوں سے بچتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، اپنے اندر سے بری عادات کو ریڈیوس کریں گی، اپنے آپ کو ایک شیڈول کا پابند بنائیں گی، تو آپ دیکھیے گا اس کی برکت پورے 11 مہینوں پر پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر برے انداز سے گزاریں گی، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کریں گی، اس کا حق نہیں ادا کریں گی، تو پھر وہ جو اس کی نحوست جو ہوگی نا کہ آپ نے رمضان المبارک کی پرواہ نہیں کی، تو اس چیز کی پھر نحوست سے آپ کے جو 11 مہینوں پر پڑے گی. اگلے 11 مہینوں پر پھر آپ کسی چیز پر کاربند نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ یہ جو میں نے 10-11 منٹ کی کلپ میں یہ باتیں کہیں، ان کو غور سے سنیں، ان پر عمل کی نیت کریں. انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی ہم کوشش کریں گے. نیت ہم نے کر لی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.